الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 180 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے یاد ہوگا کہ ایک پورا حصہ قرآن مجید کے استدلال پر مبنی تھا۔ اس سورہ کے مخاطبین قریش ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ۔ ان کے سامنے پیغمبروں کی سرگزشتیں رکھ کر ان کو بتایا گیا کہ رسولوں کے آنے کے بعد قوموں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ گویا تاریخ سے استدلال تھا۔ سیدنا موسیٰ کی پوری بنی ہوئی، یعنی اس عالم کے پروردگار نے انسان کو جب بنایا تو کیا چیز اس کی فطرت میں ودیت کی، اور اس میں خاص طور پر یہ توجہ دلائی کہ تم اپنا یہ عذر نہیں پیش کر سکو گے کہ تمہارے پاس صدیوں سے کوئی پیغمبر نہیں آیا، تمہیں انذار نہیں کیا گیا، یا تمہارے آباء و اجداد نے ایک دوسری روایت قائم کی اور تم اس کی پیروی کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی توحید، یہ تو انسان کے باطن کی شہادت ہے، اس کو پیش کیا گیا، ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں۔ یہ اب اسی ذیل میں اہل ایمان کی طرف ایک نوعیت کا التفات ہے۔ قرآن مجید میں ایسا بہت ہوتا ہے کہ مخاطبین سامنے ہیں، ان میں وہ بھی ہیں کہ جو اب مان چکے ہیں، اور وہ بھی ہیں کہ جو کسی سورہ کے اصل مخاطبین ہیں، یعنی قریش ہیں یا اہل کتاب ہیں یا منافقین ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے رخ موڑ کر تلقین کی جاتی ہے، کبھی اہل ایمان کو اور کبھی تسلی دی جاتی ہے پیغمبر کو، پیغمبر کے ساتھیوں کو۔ تو ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ یہاں ظاہر ہے کہ فَادْعُوهُ بِهَا کے فعل نے بتا دیا کہ ایمان والوں کی طرف التفات ہے۔ ایمان والوں، تم یاد رکھو کہ اللہ کے لیے صرف اچھے نام ہیں، سو اس کو انہی سے پکارو۔ یہ بات کیا مفہوم رکھتی ہے؟ پہلے تو اچھے ناموں سے پکارو، اس کی وضاحت سن لیجئے، میں نے لکھا ہے، یعنی ایسے ناموں سے پکارو جو اس کی شان یکتائی، اس کی قدرت، اس کی بے نیازی اور اس کے علم و حکمت کے مطابق ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ اسی توحید کی وضاحت مزید ہے جس کا ذکر اوپر عہد فطرت کے حوالے سے ہوا ہے۔ یعنی عہد فطرت کی جو یاد دہانی کرائی گئی تھی، یہ اسی کا تقاضا بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانتے ہو، اسی کو تنہا مانتے ہو، تو اللہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے، مباحثہ کرتے ہوئے جب اس کی صفات بیان کرو تو یہ صفات حسنہ ہونی چاہیے، یہ اسماء حسنہ ہونے چاہیے، یعنی ایسے ناموں سے پکارو جو اس کی شان یکتائی، اس کی قدرت، اس کی بے نیازی اور اس کے علم و حکمت کے مطابق ہے۔ توحید پر قائم رہنے، توحید کے لحاظ سے اپنے علم کو منظم کرنے اور توحید ہی کے مطابق عمل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا صحیح استحضار رہے، یعنی ہمارا پروردگار کیسا ہے، کس طرح معاملہ کرتا ہے، یہ چیزیں لازمی ہیں۔ قرآن مجید نے یہاں اسی کے باب میں توجہ دلائی اور فرمایا کہ ایمان والو، تم یاد رکھو کہ اللہ کے لیے صرف اچھے نام ہیں، سو اس کو انہی سے پکارو۔
اور ان لوگوں کو چھوڑ دو، وذر الذین یلحدون فی اسمائے، ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کجروی اختیار کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہاں مخاطبین مراد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ، کہ جو نہ صرف یہ کہ توحید کے معاملے میں غلطی میں مبتلا ہوئے، انہوں نے شرک کو دین کی حیثیت سے اختیار کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے معاملے میں بھی الحاد پیدا کر دیا۔ اس پر میں نے لکھا ہے اصل میں لفظ یلحدون آیا ہے، وذر الذین یلحدون فی اسمائے، اصل میں لفظ یلحدون آیا ہے، یہ یہاں صفات الہی کی بے حرمتی کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی الحاد فی الاسماء کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اس کی صحیح جگہ پر نہ رکھنا، ان کی حرمت کا لحاظ نہ کرنا، ان کے اندر جو صحیح مفہوم ہے اس میں خلط مبحث پیدا کر دینا، اس مدعا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اصل میں لفظ یلحدون آیا ہے، یہ یہاں صفات الہی کی بے حرمتی کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے نام اور ایسی صفات اللہ تعالیٰ سے منسوب کرتے ہیں جو کسی طرح اس کے شایان شان نہیں ہیں، جن سے اس کی ذات و صفات کی اہانت ہوتی ہے اور جن سے وہ پاک، برتر اور منزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر حرف لایا جائے، اللہ تعالیٰ کے عدل کے معاملے میں الحاد اختیار کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باب میں کوئی بات حدود سے تجاوز کر کے کہہ دی جائے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی صفات ہی میں محض ایک برا پہلو سامنے نہیں آتا، بلکہ جو تصور بندے کے ذہن میں اپنے پروردگار کا ہونا چاہیے وہ بھی مجروح ہوتا ہے۔ تو اس لیے تاکید فرمائی کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو، وذر الذین یلحدون فی اسمائے، جو اس کے ناموں میں کجروی اختیار کر رہے ہیں۔ الحاد کجروی، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان یکتائی کو، اس کی بے نیازی کو، اس کے علم و حکمت کو ملحوظ رکھ کر اس کی صفات بیان نہیں کرتے، بلکہ اپنے توہمات، اپنی خواہشیں اور اپنے تصورات اس میں داخل کر دیتے ہیں۔ یہ چیز ہے کہ جو ان سب لوگوں کے لیے تنبیہ کا باعث بننی چاہیے، جو بعض موقعوں کے اوپر دوسروں سے بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے کسی قول یا فعل کی تفسیر کرتے ہوئے کچھ فلسفے، کچھ اپنے توہمات، کچھ تخیلات داخل کر دیتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے علم ہی پر اکتفا کرنی چاہیے، یعنی اپنے بارے میں جو علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی پہلو بھی ایسا نہیں کہ جس کی ہم یہاں کوئی مثال دیکھ سکیں، اور انسان کی یہ مجبوری ہے کہ وہ جب تک کسی چیز کو دیکھ نہیں لیتا یا اس کے تصور میں وہ چیز نہیں آ جاتی، اس وقت تک وہ اس کے لیے نہ تو کوئی صحیح لفظ اختیار کر سکتا ہے، نہ اس کا صحیح تصور قائم کرنے پر قادر ہوتا ہے۔ یہ انسان کی مجبوری ہے۔ تو چنانچہ تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے باب میں گفتگو کرتے ہوئے یہ اصولی بات ملحوظ رکھو کہ لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے مماثل کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر انسانوں کے کسی معاملے، انسانوں کے کسی مقدمے، انسانوں کی کسی حقیقت کو آپ مثال کے طور پر رکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، حکمت کو، بے نیازی کو اگر گرفت میں لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے۔ اس میں ان صفات، ان اسماء اور انہی بیانات پر اکتفا کرنی چاہیے جو اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے سے مستند طور پر مل گئے ہیں۔ اس میں ادنا کمزوری بھی بڑے مفاسد کا باعث بن جاتی ہے۔ تو اس لیے تنبیہ فرمائی، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، فرمایا جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا بدلہ ان قریب پالیں گے۔ سورہ چونکہ اب اپنے خاتمے کی طرف بڑھ رہی ہے، تو اس لیے عدم التفات اہل ایمان کے لیے تسلی اور ان لوگوں سے اعراض کا مضمون نمایاں ہوتا چلا جائے گا۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا بدلہ ان قریب پالیں گے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ،
اب ظاہر ہے کہ جب اس طرح کا رد عمل سامنے آتا ہے کہ دعوت پیش کی گئی، اس بلیغ کلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی بات پہنچائی، اللہ کا پیغمبر سامنے موجود ہے، براہ راست سارے معاملات آسمان سے ہو رہے ہیں، اس میں بھی اگر لوگ سننے ماننے کے لیے تیار نہ ہوں تو ماننے والوں پر ایک یاس کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ یعنی وہ محسوس کرتے ہیں کہ بات تو بہت صاف ہے، بہت واضح ہے، یہ کیا سبب ہے کہ بے شمار لوگ ہیں کہ جو اس کو صحیح طرح سے سن بھی نہیں رہے، سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہے، سمجھنا تو بات کی بات ہے۔ تو اس رد عمل کے نتیجے میں ایک مایوسی، ایک یاس، ایک حسرت سی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، یاد رکھو کہ سب یکساں نہیں ہیں۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، ہمارے پیدا کیے ہوئے لوگوں میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کے مطابق لوگوں کی رہنمائی اور اسی کے مطابق فیصلے کرتا رہا ہے۔ چنانچہ مسیحیوں میں دیکھیے، یہود میں دیکھیے، ہر جگہ ایسے لوگ کہ جو کسی غلطی میں مبتلا ہو سکتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے جو دین ان تک پہنچا، جو ہدایت انہوں نے پائی، اس کے ساتھ نہایت مخلص ہوتے ہیں، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ چونکہ پس منظر میں یہ مذہبی جماعتیں ہیں جو اسلام یعنی اللہ کے دین سے انحراف کر کے بنی، تو ان میں بھی ایسے لوگ ایک مجموعی انحراف کے باوجود موجود ہوتے ہیں کہ جو حق کی تلاش بھی کرتے ہیں، حق کے مطابق فیصلے بھی کرتے ہیں۔ ہمارے پیدا کیے ہوئے لوگوں میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کے مطابق لوگوں کی رہنمائی اور اسی کے مطابق فیصلے کرتا رہا ہے۔ یہدون بالحق وبہ یعدلون والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اس کے برخلاف جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہے، یعنی یہ بالکل صحیح ہے کہ ان کی تعداد بہت کم ہے، لیکن ہیں ایسے لوگ، رہے ہیں، ہمیشہ رہے ہیں۔ البتہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہے، والذین کذبوا بآیاتنا، ان کو مہلت کیوں ملی ہوئی ہے؟ تو یہ فرمایا کہ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ان کو ہم وہاں سے داؤں پر لے جا رہے ہیں جہاں سے ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ انسان کی بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ جب اس کو ڈھیل ملتی ہے، دنیا چونکہ مہلت ہی کی جگہ ہے، تو اس میں اس کے ہر پاؤں پر کامیابی اس کے پاؤں چومتی ہے، ہر اس کی تدبیر کامیاب محسوس ہوتی ہے، وہ اہل حق کے خلاف جو کچھ کرتا ہے اس کے نتیجے میں اس کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، تو یہ چیز غلط فہمی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو یہ توجہ دلائی کہ جب اللہ کے پیغمبر کی طرف سے بات واضح ہو جاتی ہے تو پھر استدراج ہوتا ہے۔ استدراج کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ڈھیل دیتے ہیں، اور یہ ڈھیل اس مقصد سے دی جاتی ہے کہ اب رسی وہاں سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم منا کیدی متین، فرمایا اس وقت میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں۔ کیوں دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ میری تدبیر بڑی محکم ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں ڈھیل دوں گا تو یہ کہیں فرار ہو جائیں گے، بھاگ جائیں گے، قابو میں نہیں آئیں گے، بغاوت کر دیں گے، اس دنیا کو چھوڑ کر کوئی اور دنیا آباد کر لیں گے۔ تو میری تدبیر بڑی محکم ہے، اس لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، تم ان کی مہلت سے اپنے آپ کو مایوسی میں مت ڈالو۔ میں ان کی رسی دراز کیے ہوئے ہوں، لیکن جب میں پکڑوں گا تو یہ جان ہی نہیں سکیں گے، ان کو کچھ خبر ہی نہ ہوگی کہ یہ کہاں سے پکڑے گئے۔ اس وقت میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں اس لیے کہ میری تدبیر بڑی محکم ہے۔ اس پر نوٹ ہے، یہ معاملہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کن کو اللہ تعالیٰ اس طرح کی ڈھیل دیتے ہیں، وہ کون ہیں جن کے ساتھ استدراج کا یہ معاملہ کیا جاتا ہے؟ تو یہ معاملہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو خدا کے مقابلے میں سرکشی اور بغاوت پر اتر آتے ہیں۔ یعنی کوئی شخص اگر غلطی میں مبتلا ہے، غلط فہمی میں مبتلا ہے، اس کو توجہ دلائی جائے تو سننے کے لیے تیار ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے کبھی محروم نہیں کرتے۔ سچی طلب ہو
آدمی طالب علمانہ مزاج کے ساتھ ہر چیز کو سننے سمجھنے کے لیے تیار ہو تو اس کے لیے حق کے دروازے کھلتے ہیں۔ وہ کچھ دیر غلطی میں مبتلا رہ سکتا ہے لیکن بتدریج اس سے نکل آتا ہے۔ اس کے لیے طرح طرح سے ہدایت کے اسباب پیدا ہوتے ہیں، لیکن ڈیل اور اس طرح کی ڈیل کن کو دی جاتی ہے؟ ان کو دی جاتی ہے کہ جو سرکشی میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ استاد امام لکھتے ہیں، جب شکاری کو اپنی ڈور پر پورا اعتماد ہوتا ہے تو وہ مچھلی کو آخری حد تک ڈھیل دیتا ہے، یعنی وہ گرفت میں لے چکا ہوتا ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ جو رسی میں نے پھینکی ہے یا ڈوری پھینکی ہے یا جو میں نے کمند لگائی ہے اس سے نکلنا ممکن نہیں ہے۔ جب شکاری کو اپنی ڈور پر پورا اعتماد ہوتا ہے تو وہ مچھلی کو آخری حد تک ڈھیل دیتا ہے۔ مچھلی سمجھتی ہے کہ اب اس نے بازی مار لی، حالانکہ شکاری اس لیے اس کو ڈیل پر ڈیل دیتا جاتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ کتنا ہی زور لگائے لیکن وہ اس کے قابو سے باہر نہیں جا سکتی۔ اس کی بھاگ دوڑ اس کے لیے نجات کی راہ نہیں کھولے گی۔ کیا ہوگا؟ بلکہ اس کو تھکا کر اتنا چور کر دے گی کہ بالآخر وہ بے جان ہو کر خود بخود گھسٹتی ہوئی کنارے پر آ لگے گی۔ تو اگر کبھی مچھلی کا شکار کھیلا ہو تو یہ چیز مشاہدہ کی جا سکتی ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں، یہی حال خدا کی تدبیر کا ہے، یعنی یہ ایک مثال ہے جس سے بات سمجھائی ہے۔ یہی حال خدا کی تدبیر کا ہے، اس کی تدبیر نہایت محکم اور اس کی گرفت نہایت شدید ہوتی ہے، کوئی اس کے احاطے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اس وجہ سے وہ لوگوں کو ان کی سرکشی کے باوجود ڈھیل پر ڈھیل دیتا ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں مہلت پر مہلت مل رہی ہے، سرکشی آخری درجے میں ہے، اس کا ظہور ہو رہا ہے، اس کے باوجود ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہو رہی ہیں اس شخص پر۔ اس وجہ سے وہ لوگوں کو ان کی سرکشی کے باوجود ڈھیل پر ڈھیل دیتا ہے۔ اس ڈھیل کو سرکش اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، یعنی جب یہ ڈھیل ملتی ہے تو وہ خیال کرتے ہیں کہ دیکھیے بازی تو ہمارے ہی ہاتھ میں رہی، ساری نعمتیں عنایتیں تو ہم ہی پر ہیں، یہ لوگ جو ہمیں متنبع کر رہے تھے، توجہ دلا رہے تھے، یہ تو آزمائشوں میں مبتلا ہیں، ان کا حال ہی کیا ہے اور ہمارے مقابلے میں ان کی حیثیت کیا ہے۔ اس ڈیل کو سرکش اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ جتنی ہی زور آزمائی کرتے ہیں اتنے ہی اپنی ہلاکت کے گڑھے سے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ جلد بازی وہ کرتا ہے جس کو اپنی تدبیر کے ناکام ہونے کا اندیشہ ہو، جس کا تیر بے خطا اور جس کا وار بے پناہ ہو، اس کو جلد بازی کی کیا ضرورت ہے۔ یہ در حقیقت اس جملے کی شرح ہے کہ میں ان کو ڈیل دے رہا ہوں، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اس لیے کہ میری تدبیر بڑی محکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو تسلی دی کہ تم لوگ جو ڈیل اس وقت ان کو مل رہی ہے، ان کی سرکشی بڑھ رہی ہے، یہ تم پر غلبہ پاتے محسوس ہوتے ہیں، تمہیں دھکیل رہے ہیں، تو اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو ڈھیل ملی ہوئی ہے، اور یہ ڈھیل اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ ان کو اس وقت پٹک کر مار دیا جائے کہ جب یہ جانتے ہی نہ ہوں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، وَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے۔ ان کے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر، یہ دعوت ان کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کیا خیال کرتے ہیں، یعنی کوئی خط لاحق ہو گیا ہے ہمارے پیغمبر کو، کسی جنون میں مبتلا ہو گیا وہ تو ان کی خیر خواہی میں ان کے دروازوں پر دستک دے رہا ہے تاکہ یہ اس غفلت سے بیدار ہوں، اپنے رب کو پہچانیں اور صحیح نتائج کی طرف بڑھیں۔ میں نے لکھا ہے ساتھی سے مراد یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کو جو دن رات اس بات کی لگن تھی کہ آپ اپنی قوم کو اس عذاب سے خبردار کر دیں جو سنت الہی کے مطابق رسولوں کی تکذیب کرنے والوں پر لازماً آتا ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے واقف تھے
کہ میں اللہ کے رسول کی حیثیت سے آیا ہوں، میری قوم بھی اسی خطرے کی زد میں ہے جس میں کبھی کسی زمانے میں فرعون اور اس کی آل رہی، ہود اور ان کی قوم رہی، صالح اور ان کی قوم رہی، نوح اور ان کی قوم رہی۔ یہ بھی اسی خطرے کی زد میں ہے، میری قوم کے لوگ ہیں، میرے خاندان کے لوگ ہیں۔ اے کاش یہ سمجھ لیں کہ رسول کی بعثت کے بعد یہ کس طرح ایک خطرناک آتش فشاں کے دہانے پر کھڑے ہیں، اپنے آپ کو سنبھال لیں۔ ساتھی سے مراد یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کو جو دن رات اس بات کی لگن تھی کہ آپ اپنی قوم کو اس عذاب سے خبردار کر دیں جو سنت الہی کے مطابق، یعنی اللہ کے اس طریقے کے مطابق جو اس نے رسولوں کے باب میں اختیار کر رکھا ہے کہ جب کسی قوم کی طرف اللہ کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا دنیا ہی میں فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ جو سنت الہی کے مطابق رسولوں کی تکذیب کرنے والوں پر لازماً آتا ہے، اسے دیکھ کر قریش کے لیڈر اپنے لوگوں کو آپ کے اثر سے بچانے اور اپنی سیادت کی دھاک قائم رکھنے کے لیے ان سے کہتے تھے کہ اگرچہ یہ شخص بھلا چنگا ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اسے عذاب اور قیامت کا سودا لاحق ہو گیا ہے۔ ایسے کہتے ہیں نا کہ اس آدمی پر تو کوئی خب سوار ہو گیا ہے۔ تو یہ اس معنی میں یہ بات کہی جاتی تھی تاکہ اپنے لوگوں کو ان اثرات سے بچایا جا سکے جو قرآن کی تلاوت سے، رسول اللہ کی تذکیر سے ان پر پڑھ سکتے تھے۔ تو قریش کے لیڈر اپنے لوگوں کو آپ کے اثر سے بچانے اور اپنی سیادت کی دھاک قائم رکھنے کے لیے، دونوں ہی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی جو پہلے سے بنا ہوا ایک نظم ہے اس میں ظاہر ہے کہ لیڈروں کی، زعماء کی، دانشوروں کی، علماء کی، مذہبی پیشواؤں کی ایک حیثیت بن چکی ہوتی ہے۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ اس حیثیت کو سخت خطرہ لاحق ہو جائے گا، اور یہ خطرہ اسی طرح لاحق ہوگا کہ وہ لوگ جو پہلے ان کی بات سنتے، ان کی بات پر سر دھنتے، ان کی ہر چیز پر آمنا و صدقنا کہتے تھے، وہ اب کچھ دوسرا استدلال سن رہے ہیں، ان کو کوئی دوسری بات متاثر کر رہی ہے، تو اس کا رد عمل ان پر، یعنی ایک سلیم الطبع، ایک سچے طالب علم پر تو رد عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ خود اس بات کو سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے غلطی لگی ہو، میں کسی غلط فہمی میں ہوں، اگر کوئی خدا کا بندہ اس غلط فہمی سے یا اس غلطی سے نکال رہا ہے تو میں بھی اس کی بات سنتا ہوں، میں بھی اس پر غور کرتا ہوں۔ اگر وہ یہ رویہ اختیار کرتا ہے اور کہنے والے کی بات میں غلطی ہے تو پھر حقیقی معنی میں وہ غلطی واضح ہوتی ہے، اور اپنے لوگوں کو بھی اس غلطی سے نکالنے میں آدمی صحیح رویہ اختیار کرتا ہے۔ جب یہ رویہ اختیار کرتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی غلط دعوت، کوئی شیطنت کی دعوت ہے تو وہ پسپا ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن اگر دعوت حق کے مقابلے میں اعراض اور گریز کا رویہ اختیار کر لیا جائے، استہزاء اور استخفاف کا طریقہ اختیار کر لیا جائے، بہتان تراشی کا طریقہ اختیار کر لیا جائے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وقتی طور پر تو ہو سکتا ہے کہ لوگ بات سن لیں، لیکن بتدریج اس طرح کا رویہ اختیار کرنے والوں کی ساکھ ختم ہوتی چلی جاتی۔ تو قریش کے لیڈر اپنے لوگوں کو آپ کے اثر سے بچانے اور اپنی سیادت کی دھاک قائم رکھنے کے لیے ان سے کہتے تھے کہ اگرچہ یہ شخص بھلا چنگا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اسے عذاب اور قیامت کا سودا لاحق ہو گیا ہے، یعنی ایک جنون ہے، ہر وقت عذاب کی بات، ہر وقت قیامت کی بات، وہ دن آنے والا ہے، تم گرفت میں آنے والے ہو، عنقریب تمہاری گھڑی تمہارے سر پر مسلط ہو جائے گی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ قرآن میں بار بار اس کی طرف توجہ دلائی جاتی تھی، تو اس کے جواب میں وہ یہ کہتے تھے۔ یہ قریش کی اسی طفل تسلی کی تردید فرمائی ہے، یعنی یہ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی بچے کو وقتی طور پر بہلا لیں، اس کے پیچھے کوئی علم اور استدلال نہیں تھا۔ یہ قریش کی اسی طفل تسلی کی تردید فرمائی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساتھی کا لفظ اسی بنا پر استعمال کیا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اجنبی شخص نہیں ہے، باہر سے نہیں آ گئے، اچانک نمودار نہیں ہو گئے،
تمہارے ہی وطن کے، تمہاری ہی قوم کے، تمہارے ہی گرد و نواح کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کون شخصیت ہے، کون ہے کہ جو ان سے ناواقف ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں اس لفظ کے استعمال سے، یعنی یہ جو کہا ہے نا کہ ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے، تو حضور کے لیے ساتھی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس لفظ کے استعمال سے قریش کو اس امر واقعہ کی طرف توجہ دلانا ہے کہ یہ پیغمبر ان کے لیے کوئی اجنبی شخص نہیں ہے، بلکہ ان کے دن رات کے ساتھی ہیں۔ یعنی ایک قوم جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی ہے، جہاں ہر شخص سے واقف ہے، یہاں چند سو یا چند ہزار کی بھی آبادی نہیں ہے، تو وہاں پر کیا کوئی شخص اجنبیت میں رہ سکتا ہے؟ اس کے شب و روز لوگوں سے چھپے ہو سکتے ہیں، اس کی سیرت اور اس کا کردار چھپا ہو سکتا ہے، اس کے ذہنی ارتقاء کا کوئی مرحلہ ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے علم ہی میں نہ آئے، بلکہ ان کے دن رات کے ساتھی ہیں۔ ان کا بچپن، ان کی جوانی سب انہی کے اندر اور انہی کے ساتھ گزری ہے۔ ہر دور اور ہر مرحلے میں انہوں نے ان کو دیکھا اور آزمایا، اور ہر طرح کے حالات میں ان کو جانچا اور پرکھا ہے۔ پھر آخر یہ اس امر پر کیوں نہیں غور کرتے کہ جو شخص ہمیشہ اپنی سلامت روی، اپنی صداقت شعاری، اپنی بے غرضی، اپنی پاک بازی، اپنی فکر و رائے کی اصابت اور اپنی دانش و بینش کی پختگی کے اعتبار سے ساری قوم میں گلے سرسبز رہا، دفتن وہ اب خپتی اور دیوانہ کیسے بن گیا؟ یعنی اس سے پہلے ایک لمبی مدت گزری ہے ان کے درمیان۔ اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ لبثت فیکم عمرا، یعنی میں کوئی اجنبی شخص نہیں ہوں جو یک بیک آ کے کھڑا ہو گیا ہے، اور تم نہیں جانتے کہ میرے ابتدائی مراحل کیا تھے، میری سوچ کیا تھی، میرا فکر کیا تھا، میری سیرت کیا تھی، میرے ہاں کیا کوئی سیکھنے سکھانے کا عمل ہوا۔ تم میرے سارے شخصی ارتقاء سے واقف ہو، تمہارے درمیان میں پیدا ہوا ہوں، درمیان میں پلا بڑا ہوں، تمہاری مجلسوں میں بیٹھتا رہا ہوں۔ اس نبوت کے ملنے سے ایک رات پہلے تک میں تمہارے ہی درمیان موجود تھا، تو اس کے بعد یہ الزامات لگاتے ہو تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو اس سارے پہلوؤں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ اس پر غور کریں کہ یہ وہی شخص ہے کہ جس کی سلامت روی، جس کی صداقت شعاری، جس کی بے غرضی، جس کی پاک بازی، جس کے فکر اور رائے کی صحت، اصابت، اور جس کی دانش و بینش کی پختگی کے یہ ہمیشہ قائل رہے، ہمیشہ داد دیتے رہے ہیں۔ یعنی ایک شخصیت جو خیر الناس تھی، اس نے کھڑے ہو کر یہ بات کی ہے، اب وہ خپتی اور دیوانہ بن گیا، تو سوچو کہ کیا بات کہہ رہے ہو۔ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان هو الا نذیر مبین، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے، وہ تو ایک کھلا خبردار کرنے والا ہے۔ یعنی یہ خبردار کرنے کا عمل، یہ متنبع کرنے کا عمل، یہ انذار کا عمل جو وہ کر رہا ہے، یہ کوئی سازش نہیں ہے۔ وہ آیا ہے، اس نے آ کے یہ بتایا ہے کہ مجھے پروردگار نے منتخب کر لیا اور اس بات پر مامور کیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قیامت کا انذار کروں، تمہیں خبردار کروں کہ تم اپنے فکر و عمل کی اصلاح کرو، ورنہ اس کے نتائج نہایت خطرناک ہونے والے ہیں۔ وہ تو ایک کھلا خبردار کرنے والا ہے۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء وان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، کیا انہوں نے آسمان اور زمین اور آسمانوں کی سلطنت پر اور ان سب چیزوں پر جو خدا نے پیدا کیے ہیں کبھی نگاہ نہیں کی؟ یعنی اگر رسول کی بات کو سننے سے پہلے کبھی اپنی فطرت کی آواز سنی ہوتی، کبھی اپنی عقل سے کام لیا ہوتا، تو کیا اس میں کوئی تردد ہو سکتا تھا کہ یہ کارخانہ ابس نہیں ہو سکتا، یہ ایسے ہی نہیں چلتا رہے گا، اس کو لازماً ایک انجام تک پہنچنا چاہیے۔ کیا انہوں نے زمین اور آسمانوں کی سلطنت پر، ان سب چیزوں پر جو خدا نے پیدا کی ہیں، کبھی نگاہ نہیں کی کہ ان پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی کہ خدا نے یہ کارخانہ ابس نہیں بنایا،
یہ نتیجہ ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا، ظاہر ہے کہ وہ اس غور کی دعوت کا لازمی نتیجہ ہے۔ اور نہیں سوچا کہ کیا عجب ان کی مدت قریب آ لگی ہو، یعنی کبھی خیال نہیں کیا کہ قومی حیثیت سے بڑی طویل مہلت ان کو ملی، 2000 سال سے یہاں آباد ہے، ان کو حرم کا متولی بنایا گیا تھا، یہ اسماعیل کی اولاد ہے، تو کیا ان کو یہ خیال نہیں ہوا کہ اب اتنی مہلت مل گئی، اب مدت قریب آ گئی ہو؟ اور نہیں سوچا کہ کیا عجب ان کی مدت قریب آ لگی ہو۔ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ سو یہ مدت پوری ہو گئی تو اس کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یعنی پھر تو مہلت ختم ہو جائے گی، پھر تو اللہ کا فیصلہ آ جائے گا، پھر جو کچھ ہونا ہے وہ ہو جائے گا، پھر اس کا کوئی مداوع نہیں ہوگا۔ اس پر میں نے لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ خدا کی کائنات پر غور کرتے تو لازماً اس نتیجے پر پہنچ جاتے کہ یہ نہ یہ کارخانہ عبث بنا ہے، یعنی بے فائدہ بنا ہے کہ جزا و سزا کے بغیر یوں ہی چلتا رہے، اور کسی ظالم، معاند، حق و انصاف کے دشمن اور سرکش کے لیے کوئی یوم حساب نہ آئے۔ یعنی لوگ خدا کی زمین پر دھاندلی کرتے رہیں، ظلم اور فساد کا بازار گرم کرتے رہیں، اس کے شریک ٹھہراتے رہیں، اس کے مقابلے میں سر اٹھائیں، دوسروں کے ساتھ ظلم و عدوان سے پیش آئیں، اور وہ گرفت نہیں کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کی کائنات پر غور کرتے تو لازماً اس نتیجے پر پہنچ جاتے کہ نہ یہ کارخانہ عبث بنا ہے کہ جزا و سزا کے بغیر یوں ہی چلتا رہے، اور کسی ظالم، معاند، حق و انصاف کے دشمن اور سرکش کے لیے کوئی یوم حساب نہ آئے، اور نہ اس کا علیم و حکیم خداوند جس نے انسان کو خیر و شر میں امتیاز کا شعور دیا ہے، خود اس شعور سے بے نیاز ہو کر دنیا کو یوں ہی چھوڑے رکھ سکتا ہے۔ یعنی یہ کبھی غور نہیں کیا انہوں نے کہ کیا واقعی یہ دنیا یا اس کے بارے میں کوئی شخص یہ رائے قائم کر سکتا ہے کہ یہ بس ایسے ہی ہے، ایسے ہی رہے گی، یہ موت و حیات کا کارخانہ کسی انجام کو نہیں پہنچے گا، اور اگر اس کا کوئی خداوند ہے جیسے کہ یہ مانتے ہیں کہ ہے، اور وہ اس سے بالکل بے نیاز رہے گا، وہ علیم و حکیم جس نے خود ہمیں یہ شعور بخشا ہے کہ خیر اور شر یکساں نہیں ہے، وہ خیر اور شر کو یکساں ہونے دے گا۔ قرآن مجید نے کئی موقعوں پر استدلال کا یہ پہلو واضح کیا، اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ کیسا حکم لگاتے ہو، کیا فیصلہ کرتے ہو، کیا یہی بصیرت تم کو حاصل ہوئی؟ چنانچہ حسرت و افسوس کے ساتھ فرمایا ہے کہ وہ اس بات پر غور کرتے تو یہ بات بھی ان پر کھل جاتی کہ کیا عجب کہ ان کی وہ اجل بھی قریب آ لگی ہو جس سے پیغمبر ان کو خبردار کر رہے ہیں۔ یعنی اگر اپنی فطرت کے اوپر غور کرتے، اللہ کی اسکیم کو سمجھتے، اس کائنات کو دیکھتے، اپنے خیر و شر کے شعور کو سمجھتے، تو یقیناً جان لیتے کہ پیغمبر جس اجل سے، جس وقت سے خبردار کر رہے ہیں، وہ تو عین تقاضا ہے اور اس کو ہر حال میں آنا چاہیے، اور خدا کا وہ فیصلہ ان کے لیے صادر ہونے والا ہے جو ان سے پہلے پیغمبروں کی تکذیب کرنے والوں کے لیے صادر ہو چکا ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، یہ گویا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں آفاقی شہادت کی طرف اشارہ ہے کہ پیغمبر جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو خبر پر محمول نہ کرو، بلکہ اپنی بلادت اور سرگشتگی پر ماتم کرو۔ اپنی بلادت، اپنی حماقت، صفاحت، سرگشتگی، یعنی تم چونکہ صحیح راستے پر نہیں ہو تو سرگشتہ ہو چکے ہوئے ہو، تمہارے اندر خود آشفتگی ہے، تم خود پریشان خیالی کا شکار ہو، تم خود ادھر ادھر کی وادیوں میں سرگرداں ہو، تم پیغمبر کو خبتی کہہ رہے ہو۔ خبت تو تمہیں لاحق ہے کہ تم نہ فطرت پر غور کر رہے ہو، نہ کائنات پر غور کر رہے ہو، نہ براہنہ حقائق کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہو۔ تو اس طرح گویا یہ توجہ دلائی کہ اللہ کے پیغمبر جو دعوت پیش کر رہے ہیں یا جس چیز کی طرف توجہ دلا رہے ہیں،
وہ صرف پیغمبر کا قول اور تاریخ کی گواہی ہی نہیں ہے، بلکہ فطرت، آفاق، انفس سب اسی کی شہادت دے رہے ہیں۔ اس طرح گویا پیغمبروں کا دیا ہوا دین اگر غور کر کے دیکھا جائے اور انہوں نے جن چیزوں سے خبردار کیا ہے ان پر اگر توجہ کی جائے تو پوری کائنات کے ایک ایک پہلو کو بالکل ہم آہنگ کر دیتا ہے، یعنی کوئی شبہ باقی نہیں رہ جاتا کہ یہ اللہ کے پیغمبر جو بات کہہ رہے ہیں فطرت بھی اسی کو قبول کرتی ہے، انفس و آفاق بھی اسی کی شہادت دیتے ہیں، تاریخ بھی اسی کی گواہی دیتی ہے، اور انسان اگر شعور کے ساتھ ان سب چیزوں پر غور کرے تو وہ خود بھی اسی نتیجے تک پہنچتا ہے۔ تو اس لیے یہ ارشاد فرمایا، اور نہیں سوچا کہ کیا عجب ان کی مدت قریب آ لگی ہو، سو یہ مدت پوری ہو گئی تو اس کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے، یعنی پھر کون سا موقع باقی رہے گا۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرہم فی طغیانہم یعمہون۔ حقیقت یہ ہے کہ جنہیں خدا گمراہی میں ڈال دے اپنے قانون کے مطابق، جنہیں خدا اپنے قانون کے مطابق گمراہی میں ڈال دے، ان کے لیے پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہو سکتا۔ یعنی خدا نے اگر ہدایت کا اور گمراہی کا ایک قانون بنا رکھا ہے اور کوئی شخص وہی راستہ اختیار کرے جس کا لازمی نتیجہ گمراہی ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی راستے پر آگے بڑھنے دیتے ہیں، اور جب اللہ یہ فیصلہ کر لے تو پھر کون ہدایت دے سکتا ہے۔ جنہیں خدا اپنے قانون کے مطابق گمراہی میں ڈال دے ان کے لیے پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہو سکتا۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ان کو وہ ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اسی ڈھیل کی مزید وضاحت ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ، یعنی ظاہر ہے کہ جب بار بار توجہ دلائی جاتی ہے تو پھر ٹھٹھا اڑانے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے پوچھتے ہیں، آپ کی وہ قیامت کدھر رہ گئی جس کی آپ خبر دیتے تھے۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها، وہ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں تمہارا ٹھٹھا اڑانے کے لیے کہ آخر وہ گھڑی کب نازل ہوگی، کہ میاں کہاں رہ گئی وہ۔ اصل میں ایان مرساها کے الفاظ آئے ہیں۔ ایانہ بھی بتا کے معنی میں ہے، کب کے معنی میں۔ یہ اس موقع پر استعمال ہوتا ہے جب استغراب و استنکار کے لہجے میں کسی چیز کے متعلق پوچھنا مقصود ہو۔ استغراب یعنی کسی چیز کے بارے میں یہ توجہ دلانا، کیسی عجیب بات ہے، یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے جو کہی جا رہی ہے، اور پیش نظر یہ ہو کہ اس بات سے انکار کیا جائے یا اس بات پر تعجب کا اظہار کیا جائے، یا لوگوں کو اس سوال کے نتیجے میں متوجہ کیا جائے کہ دیکھیے یہ کیسی الٹی پلٹی باتیں کرتے ہیں۔ وہ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں تمہارا ٹھٹھا اڑانے کے لیے کہ آخر وہ گھڑی کب نازل ہوگی۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ ایانہ اور متا یا ایانہ مرساها کے جو الفاظ آئے ہیں یہ اس موقع پر استعمال ہوتا ہے جب استغراب و استنکار کے لہجے میں کسی چیز کے متعلق پوچھنا مقصود ہو، یعنی سوال کرنے سے مقصود سوال کرنا نہ ہو، بات کی کنہ کو جاننا نہ ہو، اپنی کوئی غلط فہمی دور کرنا نہ ہو، بلکہ یہ مقصود ہو۔ اسی طرح مرسا جہاز وغیرہ کے لنگر انداز ہونے کو کہتے ہیں۔ الفاظ ہے نا کہ ایانہ مرساها، اس سے سوال کے اندر چھپے ہوئے طنز و استہزاء کو سمجھا جا سکتا ہے۔ سوال ہے لیکن سوال میں طنز، استہزاء، استخفاف، مذاق اڑانے، ٹھٹھا کرنے کا مضمون ہے۔ استاذ امام کے الفاظ میں گویا مدعا یہ ہے کہ جس گھڑی کے ڈراوے سنا رہے ہو وہ کب نمودار ہوگی، آخر یہ جہاز چلا تو کہاں اٹک کر رہ گیا، یہ ساحل پر کب لنگر انداز ہوگا۔ تو اس طرح سے گویا طنز تاریخ کے انداز میں پوچھتے ہیں، اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ مذاق اڑائیں اور لوگ بھی اس بات کو اسی طرح سے دیکھیں۔ تو یہ سوال ہے جس کا ذکر کر کے پھر آگے اس کا جواب دیا ہے، اور کیا ہی خوب جواب دیا ہے، اس کو ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔